هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ جی ہاں ناظرین، ہم جس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ، قرآن مجید کی روشنی میں آج ایسا مقام ہے کہ ایسے ایسے واقعات سننے کو آ رہے ہیں جو بہت افسوس ہوتا ہے سن کر کہ کیا اس طرح سے بھی لوگ ماں باپ کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ ماں باپ کے بارے میں قرآن مجید ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے معزز ناظرین آئیے ہم استقبال کرتے ہیں عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا صاحب، آج کے پروگرام میں ماں باپ قرآن مجید کی روشنی میں ہم چاہتے ہیں کچھ ایسی آیتیں آج آپ ماں باپ کے سلسلے میں قرآن مجید کی بتائیں جس سے ہمیں ماں باپ کی عزت احترام کا اندازہ ہو سکے، ان کی ویلیو ہمیں پتہ چل سکے، کیونکہ ایسے ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں، بہت شرمناک ہے، اور جب ہم سنتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس نہ جانے کتنے واقعات آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال میں جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ماں باپ کے سلسلے میں قرآن مجید کی کچھ آیتیں موجود ہیں یا ماں باپ کے بارے میں قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ بہت ہی اہم موضوع کی جانب آپ نے توجہ دلائی، وہ ماں باپ کی نسبت احترام، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے سلسلے میں قرآن کریم کا کیا ارشاد ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کریم نے ماں باپ کے ساتھ احسان اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کو توحید کے بعد ذکر کیا ہے۔ یہ عجیب ہے، قرآن نے ایک ٹاپک توحید ہے، اس سے عظیم ٹاپک نہیں ہے کائنات میں کوئی۔ اس ٹاپک کو جب بھی قرآن ذکر کر رہا ہے، کئی مقامات پر، تقریباً 4 مقامات میں جہاں تک جانتا ہوں، ان 4 مقامات پر توحید کے بعد جو مسئلہ قرآن نے لوگوں کی جانب بیان کیا وہ ماں باپ کے ساتھ احترام، ماں باپ کے ساتھ احترام۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لا تعبدون الا اللہ، یعنی خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور پھر فوراً قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ یعنی لا تعبدون الا اللہ توحید ہے، صرف خدا کی عبادت کرنا ہے، فوراً بعد قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا، یہ پہلی آیت کریمہ حکم فوراً آ رہا ہے۔ احسنتم، اس کے بعد سورہ النساء آیت نمبر 36 میں قرآن کہتا ہے کہ وَعْبُدُ اللَّهَ، خدا کی عبادت کرو۔ دیکھیں کہاں پر یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کو بیان کر رہا ہے قرآن۔ وَعْبُدُ اللَّهَ، خدا کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو خدا کا شریک نہ قرار دو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ دیکھیں شرک نہ کرو، توحید پر رہو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ تیسرے مقام پر سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر فوراً قرآن کیا کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ کئی جگہ حکم دے رہا ہے، اور آ بھی کہاں رہا ہے اس پہ اگر ناظرین ہمارے توجہ کریں، توحید کے بعد فوراً بعد ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 13 اور 14 میں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے لال، اے میرے لخت جگر، خدا کا شرک نہ کرو، یعنی خدا کا کسی کا شریک قرار نہ دو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام آیات کو ایک ساتھ دیکھیں نا، تو میں 2 پیغام ناظرین کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں۔
ان 4 آیات کی جو تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ان چاروں آیتوں میں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، اچھا، توحید کے بعد سب سے بڑا واجب ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اوکے، یعنی اگر نیکیوں میں ڈھونڈا جائے تو توحید کے بعد ایک اہم بہترین نیکی عمل ہے اور حکم احسن ہے۔ تم، اور گناہوں میں اگر دیکھا جائے تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہے تو ماں باپ کے ساتھ نافرمانی تو یہ میرا سوال تھا، تو کیا اس میں کچھ اور بھی آیتیں مل سکتی کہ نافرمانی اگر کوئی کر رہا ہے تو کوئی اور بھی حکم ہے؟ جی، حتیٰ سورہ احقاف میں آیت نمبر 17 میں یہی ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والوں کے بارے میں قرآن کریم کا عجیب ارشاد ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اولئک الذین حق علیہم فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہ لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، اچھا، یہ جو ماں باپ کے فرمان ہیں۔ حتیٰ صدر ایسا لگتا ہے کہ وقتی طور پہ فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن گھاٹا اٹھانے قرآن یہاں سے شروع کرتا ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما، تو ان کو قرآن کہتا ہے یہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے۔ اچھا، کچھ ایسی بھی آیتیں ہیں کہ اف تک نہ کرو نافرمانی میں، کیا قرآن مطلب؟ کریم واضح لفظوں میں کہتا ہے ولا تقل لہما اف۔ اف آپ جانتے ہیں کہ بہت آسان ہے، ہم کہیں پر بھی اف یہ کیا ہو گیا، ماں باپ کے سامنے تمہیں اف بھی نہیں کرنا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ احسن تم، اس کی بھی اجازت قرآن نہیں دیتا۔ حتیٰ اگر ناظرین دیکھنا چاہیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 کا ایک ٹکڑا ہے جہاں پر ارشاد ہوا ولا تقل لہما افن، اف تک کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یعنی سب سے آسان مرحلہ۔ حتیٰ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس سے آسان کوئی لفظ نہیں تھا، نہیں تو خداوند متعال وہ کہنا منع کرتا۔ اوکے، مولانا صاحب یہ تو آپ نے بہت اچھی آیتیں آج ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں۔ یقیناً ہم سب کو ان آیتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، جیسا مولانا صاحب نے کہا تھا پہلے ایپیسوڈ میں، مجھے یاد ہے کہ تلاوت کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ نافرمانی، یہ سب جو الفاظ ہیں بہت اچھے لگتے ہیں سننے میں، لیکن بہت ہلکے میں لوگ لے لیتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ نافرمانی خالی کسی چیز کو نہ کہنا ہے۔ لیکن ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا کہ کیا قرآن مجید میں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں، محبت سے پیش آنے کے بارے میں، کیونکہ آج کل کلچر ایسا ہو گیا ہے کہ انسان بہت فرسٹریٹڈ ہے، اچھے سے بات نہیں کرتا ہے، تو ماں باپ کے ساتھ بھی بہت فرسٹریشن سے، ماں باپ کے ساتھ بھی بہت الگ لہجے میں آ کے لوگ بات کرنے لگے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بھی بہت ہی اچھا سوال ہے، اور قرآن نے ایک آیت کریمہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ تمہیں ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اچھا، سورہ کس طرح پیش آنا ہے؟ احسن تم، سورہ اسراء آیت نمبر 23 ناظرین ابھی بھی قرآن کریم میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس ایپیسوڈ کے بعد بھی اگر قرآن کی جانب رجوع کریں، ہمارا یہ پروگرام ایک سبب بنے کہ ہمارے گھر سے قرآن کھلیں، یعنی وہ قرآن جو کافی اونچائی پہ رکھے ہوئے ہیں وہ کم سے کم ہمارے ہاتھوں تک آئیں، کیا جملہ شاید یہ ایپیسوڈ بہانہ بنے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ توحید کے بعد کہ تمہیں خدا کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی اجازت نہیں ہے عبادت کرنے کی۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اب جو آپ کا سوال تھا کہ کیسے نیکی کریں، تو قرآن کہتا ہے دیکھو اما یبلغن عندک الکبر، ہر ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ایک زمانے میں، جی، اور بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے محبت اور رحمت کی، اور ایسا نہیں کہ قرآن نے صرف بڑھاپے میں، اب یہاں پر وہ بچے جو یہ سمجھیں کہ ہمارے ماں باپ تو ابھی بوڑھے نہیں ہیں تو ہم کو یہ اعتراض نہیں، یہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں انہیں مہر و محبت کی زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا اس مرحلے کو قرآن یاد کر کے کہہ رہا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی جانب چلا جائے، احدہما، کوئی ایک ماں یا باپ میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے، جی، او کلاہما، یا وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، تو اب تم کو کرنا کیا ہے؟ جی، فلا تقل لہما افن، اب تمہیں اف نہیں کہنا ہے۔ معلوم ہے قرآن دونوں سچویشن کو یاد کیے ہوئے، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہے نا تو کبھی ایسی باتیں کریں گا جو آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، جی، آپ کے زمانے سے میچ نہیں کرے گی، اور اکثر ہم قرآن پریشان ہو کہتا ہے اس جاتے ہیں۔ مقام پر تمہیں اف نہیں کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ماں باپ تم سے ایک بات کو نہ سمجھ رہے ہوں،
تم پہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ پوچھ لیں، یہ ہمارے یہاں معاشرے میں اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. احسن تم. جی. اب یہ بچہ گھبرا، کتنی مرتبہ آپ کو بتائیں جھڑک دینا کیا کر رہے ہیں آپ. قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، اف نہ کرو، ولا تنہرہما، جو آپ نے جملہ استعمال کیا جھڑک دینا. قرآن کہتا ہے نہ جھڑکو، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے باتیں کرو نا ایسی بات کرو جیسے کسی بڑے سے بات کر رہے ہو. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ہم فری ہو جائے، میں اپنے ناظرین اور اپنے دوستوں اور اپنے جوانوں کو یہ بھی کہوں گا اور ماں باپ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بیٹوں کو آپ کہنا سکھائیں. یہ نہ سوچیں کہ نہیں میرا بیٹا مجھے تم کہہ رہا ہے. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اے اولاد اپنے ماں باپ سے کریم بات کرو. یعنی کیا کریم؟ یعنی جیسے کوئی بڑا آپ کے سامنے ہوتا ہے نا تو آپ کیسے کہتے ہیں آپ کیسے ہیں، ایک دم احسن تم. قرآن کہتا ہے انہیں بزرگ سمجھ کے، یعنی بزرگ اردو والا بزرگ نہیں کہ عمر میں بزرگ نہیں، درجے کے لحاظ سے مرتبے کے لحاظ سے. قل لہما قولا کریما، یعنی عزت اور احترام کے احسن ساتھ. تم، عزت والا لہجہ. بہت اچھا جملہ آپ نے استعمال کیا، آبرو مندانہ لہجہ، عزت مندانہ لہجہ. اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انہیں بڑا سمجھو اور اپنے آپ کو کیا سمجھو، ان کے سامنے کمتر سمجھو. تبھی قرآن نے جو لطافت ہے، واقعی چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے میں جلدی جلدی صرف ترجمہ کر رہا ہوں. وَخْفِضْ لَهُمَا، یہ جو 2 شانے ہوتے ہیں نا انہیں جھکا کر. اچھا ہاں یہ مطلب یہ مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید کسی حدیث وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، سینہ چوڑا کر کے مت جاؤ. احسن تم، انکساری کے ساتھ، یعنی ماں باپ کے سامنے ٹوٹ کر آؤ. ٹوٹ کر آدمی جیسے شکستہ آدمی آتا ہے ویسے ان کے سامنے حاضر ہو. وہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، قبلہ اجازت چاہوں گا آپ سے کہ جب پیڑ میں پھل لگے ہوتے ہیں تو وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. یہ تمام چیز کرنے کے بعد معلوم ہے قرآن اور کیا کر رہا ہے، قل ربرہما ربرہمہما کما ربیانی صغیرا. یہ ساری فزیکلی طور پر تم ایسے آؤ، پھر اس کے بعد اب اپنے خدا سے دعا کرو کہ میرے اللہ ان کی ایسی دیکھ بھال کر جس طرح انہوں نے میری دیکھ بھال کی. بس دعا کا بھی حکم ہے اور ہمیں توفیق اور دے. احسن تم، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے اس طرح پیش کرنا ہے. بہت شکریہ قبلہ آپ کا. میں کس طرح سے شکریہ ادا کروں، یقیناً میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے ابھی تک قرآن مجید کو ناظرین صرف اور صرف ثواب کے لیے پڑھنے کے لیے سنا ہے، اور زیادہ تر فوکس ہم اسی بات پر کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں گے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا. لیکن کچھ ایسے سوالات ہیں جو آج ہم نے پروگرام میں حاصل کیے ہیں، اس کے جواب قبلہ نے بہت اچھے طریقے سے دیے ہیں، اور ہم سب کا ذہن اس طرف لے جانے کی کوشش کی ہے کہ ماں باپ کی جو منزلت ہے، جو عزت اور احترام قرآن مجید نے بتائی ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ یہ بھی ایک مطلب محنت کا کام ہے کہ ان آیتوں کو آپ ناظرین تک پہنچا رہے ہیں جن پر ہماری کبھی نظر نہیں پڑی ہے. خدا کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے اور اپنے لیے اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے توفیق برابر اور زیادہ توفیق چاہتے ہیں. الہی آمین. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. ناظرین جاتے جاتے یہی کہنا چاہوں گا، پروگرام کا جو مقصد ہے وہ پورا ہونا چاہیے. ان آیتوں کو آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں غور و فکر کریں، سوچیں. اور قرآن مجید، جیسا کہ قبلہ کا ایک بہت اچھا جملہ مجھے بہت اچھا لگا، وہ یہ تھا کہ جو اونچائی پہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے اور ہم اس سے اپنی زندگی کو آسان بنائیں. انشاءاللہ کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی. اگر آپ بھی کسی سوال کا جواب قرآن مجید کی روشنی میں چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے winislam@gmail.com. ساتھ ہی ساتھ اپنے سوال آپ واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9619667578. انشاءاللہ ناظرین پھر کسی پروگرام میں آپ تمام سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ.